صدر علی وقار، میں چاہتا ہوں کہ بلا تمہید و تاخیر دوستوں ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے جس کے بارے میں مجھے تعریف کرتے ہوئے، ان کے شان میں کچھ جملے کہتے ہوئے مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہنے لگے کہ طارق تو جتنی خود نمائی کر رہا ہے، خود اپنی جگ ہسائی کر رہا ہے، ذرا سا بولنا کیا آ گیا، بڑوں سے لب کشائی کر رہا ہے، اس لیے بند رکھتے ہیں زبان، لب نہیں کھولا کرتے، چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا لیاقت علی صاحب قاسمی سابق مبلغ دارالعلوم دیوبند و محتمم الجامعۃ الاسلامیہ ہدایت الاسلام ماہپور کرہا ضلع مئو۔ اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق العظيم تشریف فرما فضلاء کرام، معزز علماء اور اس چھوٹے سے گاؤں کے حساس بزرگوں اور نوجوانوں، اور احترام کی قابل مائیں اور بہنیں، اس سردی کے زمانے میں یہ پروگرام آپ کی ہمت اور دین سے آپ کے لگاؤ کی دلیل ہے۔ میں نے جلسوں کی دنیا میں سن 1972 سے قدم رکھا ہے۔ اب آپ حساب لگا لیجیے، کیلکولیٹ کر لیجیے کہ 28 سال تو اس میں اور 22 سال اس میں، یعنی نصف صدی ہو گئی جلسوں میں شرکت کرتے ہوئے۔ آپ کے اس گاؤں میں بھی ایک بار نہیں کئی بار آنے کا موقع ملا ہے۔ جوانی میں
ادھیڑی میں اور اب اس وقت حاضر ہوں جب پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. لیکن جلسوں میں اتنی تبدیلیاں آ گئیں کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے جلسوں کے مقاصد اور روح فنا ہو گئے. اس سچائی کو آج کل کے نوجوان فضلا نہ مانے، لیکن جن کی عمریں 50 سال سے زائد ہیں وہ اسے تسلیم کریں گے. ہماری جوانی سے ادھیڑی تک جلسوں میں صرف ایک عہدہ ہوتا تھا، عہدہ صدارت. صدر اجلاس صدر بھی ہوتا تھا، ناظم بھی ہوتا تھا. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے تو جلسوں کے شعبوں میں ترقی ہونی چاہیے. تو ایک لفظ کا اضافہ ہوا، قیادت. چلو بھائی صدارت کے بعد قیادت آ گئی، وہ بھی کسی طرح سے ہضم ہو رہی تھی ہم لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو. لیکن قیادت کیا کم تھی کہ تب تک سیادت آ گئی. اب اگر قیادت اور سیادت دونوں مترادف لفظ ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پوچھئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خوشی کو 2 شخصوں میں تقسیم کرنا ہے تاکہ 2 ناراض نہ ہو. پہلے ایک کی ناراضگی کا ڈر تھا، اب 2 کی ناراضگی کا ڈر ہے. اب اس کے بعد ایک تیسرا اضافہ ہوا نظامت کا. چلیے یہ کسی حد تک ضرورت کی چیز سمجھی جا رہی ہے، اس لیے کہ صدر تو اب ایسے لوگوں کو بنائے ہی جاتا ہے جو کسی کام کے نہ ہو. اب آپ مجھ سے کہیں کہ میں پورے وقت میں آپ کے جلسے میں بیٹھ کر کے اپنا وقت دے سکوں تو شاید یہ میری آمد آخری بار ہوگی، دوبارہ مجھے مت سوچئے گا. اس لیے میں نے آنے کے ساتھ درخواست کیا تھا اپنے عزیز سے کہ میرے اوپر رحم کر دیا جائے تو نوازش ہوگی اور مجھے کچھ کہنے کے بعد جانے کی اجازت دے دی جائے. دل سے نکلی ہوئی دعا تھی، بر وقت قبول ہو گئی. میں انہیں دعائے خیر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے اور اپنے بڑوں کے حالات اور ضروریات کو سمجھنے کا تفقع نصیب فرما دے. کچھ دنوں کے بعد جب سیاسی حضرات جلسوں میں دخیل ہونے لگے تو اب بہت جلد آنے والا ہے صدارت، قیادت، سیادت، نظامت کے بعد سیاست. گھس تو گئی ہے لیکن پوسٹر میں نہیں آ رہی، اور ریاست بھی اسی کا ہم قافیہ ہے. اگر کچھ بڑے لوگوں نے بہت زیادہ آمدنی کا ذریعہ پیدا کر دیا تو ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، ورنہ اگلے جلسے میں نوٹ نہیں ملے گا، اس لیے ایک عہدہ بڑھا دو. اب تمام لغت کی کتابوں کو تلاش کر ڈالیے تو تلاش کرتے کرتے ایک ہم قافیہ لفظ اور ملے گا، قیامت. یعنی ایک ایسا آدمی بھی ہو جو جلسوں میں آ کر کے قیامت برپا کر دے. اب ہم جیسے لوگوں کی جلسوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے، قیامت برپا کرنے والے لوگ ہوں. شعلہ بیان تو بہت ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں؟ شعلہ بیان مقرر سنا نہیں آپ لوگوں نے؟ اللہ اکبر. اب آپ بتائیے، شعلہ بیان مقرر. تو اب یہ سب چینجنگ اور تبدیلی آئیں، اور اس کے بعد پھر ایک تبدیلی اور آ گئی.
اعظم گڑھ کی سرزمین پر سیرت کانفرنس ہو رہی ہے. ہندوستان کی چوٹی کی علماء اور وہ لوگ جن کے دل زندہ تھے وہ سب حاضر ہیں. محدث کبیر جن کی وجہ سے ہم اہل مئو کا سر بھی اونچا ہو جاتا ہے. مجھے جب حکومت عراق نے ایک دعوت نامے پہ عراق کے سفر کی دعوت دی تو آخری پروگرام میرا تھا بشار عواد معروف سے ملنے کا. میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے. جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہاں کے دستور کے مطابق انہوں نے قہوہ پلایا جو زبان ایٹھی, چائے پلائی جو سیدھی ہو گئی. اس کے بعد پھر پوچھتے تم آئے ہو کہاں سے؟ میں نے کہا میں ہندوستان کے مئو سے آیا ہوں. تو وہ شخص کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا اور پھر مجھے اپنے گلے سے لگا کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے اور فرمایا تم جانتے ہو فلاں کو؟ میں ان کا شاگرد ہوں. میں ان کا شاگرد ہوں. اور پھر بہت ساری کتابیں مجھے بھی ہدیے میں پیش کی اور مجھے کہا کہ اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو یہ کتابوں کو لے جاؤ اور حضرت کی خدمت میں پہنچا دینا. واپسی میں نے اپنی سعادت سمجھا, اس لیے کہ ان کے پاس پہنچنے کے لیے تو بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے کانپ جاتے تھے. سب لوگوں کی رسائی کہاں ہوتی تھی؟ بڑے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا. جب میں نے ہدیہ پیش کیا تو حضرت کے زبان سے ایک جملہ نکلا جو خود ان کی عظمت کو اور دونوں کی عظمت کو بتا رہا تھا. فرمائے تم اتنے بڑے آدمی کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ وہ تو عراق کا بہت بڑا علمی آدمی. پھر میں نے داستان سنائی تو حضرت نے بہت دعائیں دی, بہت خوش ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دعائیں آج بھی میرے لیے کام کر رہی ہیں. اور بھی کچھ داستانیں میری ان کی کبھی کبھی جلسوں کی ہیں. اب میں یہاں کیا بیان کروں آپ حضرات سے. ننگے اسلاف لکھنے والی ذات حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بتشریف فرما. شبہ کہ نہیں؟ اور اعظم گڑھ ضلع کی نایاب شخصیت شورا میں بالکل اس وقت کے نایاب علامہ اقبال سہیل تشریف فرما. اس زمانے میں بھی جلسوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و منقبت اور آپ کی تعریفات کے سنانے کا رواج تھا. لیکن وہ کتنا پاکیزہ تھا, اس میں کتنی روح کار فرما تھی, کتنی محبت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کتنا عشق تھا, کتنا درد ہوا کرتا تھا کہ سنانے والا بھی اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پاتا تھا اور سننے والا بھی قابو نہیں رکھ سکتا تھا. علامہ اقبال سہیل نے نظم سنانی شروع کی اپنی. راہ میں جس نے کانٹے بچھائے, گالی دی, پتھر برسائے, اس پر چھڑکی پیار کا شبنم, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عمر گزاری نانے جویں پر, سکہ چڑھایا چرخ بری پر, فقر میں استغنا کا عالم, صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مدنی بھی رو رہے ہیں, حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ بھی اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا رہے ہیں اور مجمع تڑپ رہا ہے ان کی سب کو سن کر کے.
اور وہیں بیٹھے بیٹھے اسی اسٹیج پر اس نعت کے سننے کے بعد بڑے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو سبھی لوگ جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں؟ ارے واہ! ایک شعر لکھا انہوں نے، انک ان تقراہ علیہ یوم المحشر حین تراہ ارجو منہ ان یتبسم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرماتے ہیں؟ یہ نعت تھی، یہ منقبت تھی، یہ درد تھا، یہ ایک دکھ تھا، یہ محبت تھی، یہ تعشق تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ خود نمائی نہ خود ستائی. میں تو دو لفظوں میں اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ اس وقت آہ آہ تھا، واہ واہ نہیں تھا. اور اب واہ واہ ہے، آہ آہ نہیں. یہ فرق آ گیا ہے. اور جب سے امت واہ واہ میں لگ گئی اور امت نے آہ آہ کرنا چھوڑ دیا، امت تباہ و برباد ہو گئی. امت تباہ و برباد ہو گئی. آج دنیا تباہی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی ہے، بالخصوص امت مسلمہ. لیکن ان حالات میں بھی میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ انصاف کا وقت بہت قریب آ گیا ہے اور آپ کو حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے حالات کو سمجھ کر کے اور حالات کے نبض پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنے اندر تبدیلی کا فیصلہ نہیں کیا تو آنے والا کل اس سے زیادہ آپ کے لیے بدترین اور برا وقت ہے. اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کے اندر ایک منظم طریقے سے سازشیں رچی جا رہی اور چلی جا رہی. آپ خوش ہیں کہ ہمارے رکوارے ڈی میں ایسا آج تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. لیکن آخری حد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں اور دل سے ایمان کو چھین کر کے ان کو مرتد کرنے کی بھی ساری صحیح مسلسل جاری اور ہو رہی ہے. اور شاید آپ کو پتہ نہ ہو 8 لاکھ مسلم دوشیزائیں اور لڑکیاں مرتد ہو کر کے غیروں کے نکاحوں میں جا چکی. 8 لاکھ. یہ ایک سلسلہ ہے اور یہ سب کالجوں کے بدولت ہو رہا ہے، اسکولوں کے بدولت ہو رہا ہے، مخلوط تعلیم کے بدولت ہو رہا ہے. ہم اور آپ بھی بے کلو بے شین ہیں اور پہلے پوچھتے ہیں کہ بچی کی عمر کیا ہے، ذرا اس کی سرٹیفکیٹ دکھائیے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ بچی نے پڑھا کیا ہے. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بچی کو سلیقے کے ساتھ نماز پڑھنے کا ڈھنگ بھی ہے کہ نہیں ہے اور قرآن پاک سے اس کا تعلق ہے کہ قرآن پاک سے اس کا تعلق نہیں. یاد رکھو، میں کہہ رہا ہوں اور کہہ کے جا رہا ہوں، اگر تمہارے اندر حیا ہے، غیرت ہے، ایمان سے محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور آپ کی شریعت کے ساتھ پیار ہے، یہ چاہتے ہو کہ امت اپنے اصلی حالت میں باقی رہے، تو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری بچیاں جاہل رہ جائیں لیکن غیروں کے اسکولوں کالجوں میں ہم ان کو بھیج کر کے ان سے ایمان کی دولت کو ہم نہیں چھین سکتے. نوجوانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں اپنی ایسی لڑکی سے شادی کہیں کروں گا جو نماز روزے کو جاننے والی ہو، بھلے ہی وہ ایم اے بی اے میں بی ایس سی نہ ہو. اللہ نے عورتوں کو کمانے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ڈنکے ہیں، خام خواہ کی واہ واہ ہے، جلسوں میں واہ واہ، جلسوں میں واہ واہ، تقریروں میں واہ واہ. پیمانہ لے کے بیٹھا جاتا ہے. مولانا لیاقت صاحب آدھا ہی گھنٹہ تو بولے لیکن دل جیت کے لے کے چلے گئے. ارے دل جیتے ہوتے تو صبح کی نماز کسی کی قضا ہوتی کیا؟ لیکن مولانا صاحب خود قضا ہو گئے. یہی دل جیتنا ہے. فکر کرو، نہ برباد کرو پیسوں کو ناجائز.
تمہاری کمائی کا ایک ایک پیسہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے پیدل چل کے خدا واحد کی قسم کھا کر تقریریں کی ہیں، اور دین تو دشواریوں کے ساتھ پھیلا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جمعرات کے دنوں میں تالابوں کو تیر کے اس پار سے اس پار جاتے تھے اور لوگوں کو جا کر کے دین کی دعوتیں دیا کرتے تھے۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ امت تک دین کو پہنچائیں۔ یہ امت کا احسان ہے کہ جلسہ کر کے ہم کو بلاتے ہیں اور ہم سے دین کی باتیں سنتے ہیں، یہ ان کا جذبہ اسلام ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان سے پیار سے، محبت سے وہ باتیں کہیں اور طریقہ اختیار کریں جس میں نہ ضیاع وقت ہو، نہ ضیاع دولت ہو۔ کچھ فائدہ نہیں ہے آہ سے، کچھ نہیں واہ واہ سے۔ جب تک آہ نہیں پیدا ہوگی، دل کے اندر ہوک نہیں اٹھے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سچی نہیں پیدا ہوگی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ سناؤں، آپ بھلے ہی دیر تک سننے کے لیے تیار ہو، لیکن یہ میرے احباب کا مجمع جو ہے نا، وہ جانتا ہے کہ پیچھے اور بھی تقریریں ہیں، اسی لیے میں نے سلموں سے پہلے پوچھ لیا کتنا دیر بول دوں، تو انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ فرمایا آپ فری ہیں، لیکن اس فری کو بھی میں جانتا ہوں کہ فری کا کیا مطلب ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ عمر اسی میں گزر گئی نا، جانتا ہوں نا، اس لیے میں جلد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں صرف آپ کو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور کتنی محبت تھی۔ ویسے تو داستان کی داستان پڑی ہے، پوری عمر نہیں، پوری دنیا کی عمر بھی اگر آپ کی محبت کے داستان بیان کریں ختم تھوڑے والے۔ دھیان سے سننا اور فرق محسوس کرنا۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ایک روز بدل گئے۔ سارے لوگوں سے ایک دم تعلقات ختم، نہ کسی بولنا ہے نہ کسی سے چالنا ہے، ایک حجرے میں بند، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے پاس بھی تشریف لے جانا آپ نے چھوڑ دیا۔ مسجد نبویہ میں تشریف لے آتے، نماز کے وقتوں میں چہرہ آپ کا اترا ہوا، آنکھوں میں آنسو، لگتا تھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حالات چینج اور تبدیل ہو گئے۔ تمام صحابہ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، بے کلی ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ اے اللہ، کیا ہو گیا؟ ہم سے کون سی خطا ہو گئی؟ کون سا جرم ہو گیا؟ آقا کی نگاہیں کیوں بدل گئی؟ ہم سے گفت و شنید کیوں بند ہو گئی؟ سب سے بات چیت کیوں بند ہو گئی؟ سب سے تعلقات منقطع ہو گئے، بس ایک حجرے میں اور نماز پڑھنے آتے اور آنکھوں میں آنسو، چہرہ غمگین۔ ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو، عثمان و علی سے پوچھو، سلمان فارسی سے پوچھو، عائشہ سے پوچھو، فاطمہ سے پوچھو، دل پہ کیا گزرتی رہی ہوگی، کیا کیا حالات ہوتے رہے ہوں گے اور کیا کیا سوچتے رہے۔ جرأت اور ہمت کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد تشریف لائے دروازے پر اور آ کے دستک دی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کوئی جواب نہیں ملا، کوئی جواب نہیں ملا۔ ہتھوڑے چل رہے ہیں ابو بکر صدیق کے دل پر۔ میں سلام کر رہا ہوں اور آقا کا کوئی جواب نہیں آ رہا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، کچھ نہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، کچھ نہیں۔
آنسوں کی برسات آنکھوں سے ہو رہی ہے، مایوس ہو کر کے واپس ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ الہی ماجرا کیا ہے؟ ہم کتنے بد نصیب ہیں۔ راستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ عمر، کہو، دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں دیکھ رہا ہوں، 3 دن ہو گئے۔ پھر ابو بکر کوئی راستہ نکالو نا۔ کیا راستہ نکالے؟ ابو بکر تو گیا تھا، دروازے پہ پہنچا، دستک دی، سلام کیا، آقا کی طرف سے کوئی جواب نصیب نہیں۔ عمر، تم کوئی راستہ نکالو، ممکن ہے کچھ پتہ تو چل جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم سے ناراض کیوں ہیں؟ کیا ہم نے تکلیف پہنچائی؟ آپ کے دل نازک کو کیسی ٹھیس لگ گئی؟ اچھا میں جاتا ہوں، دیکھوں، ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر تشریف لے گئے، دروازے پہ پہنچے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا ہے حضرت عمر کو بھی۔ کوئی جواب نہیں مل رہا۔ وہ واپس ہو رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہوتی۔ سلمان، ہاں عمر، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں سے شمار کیا، تم جاؤ، دیکھو آقا کی ناراضگی کیسے دور ہوگی۔ ہم بد نصیب لوگ ہیں، آج 3 روز ہو گئے، جاؤ۔ سلمان فارسی گئے، کچھ نہیں، محروم واپس آئے۔ راستے میں حضرت علی سے ملاقات ہو گئی۔ علی، ہاں، حضرت کے حالات دیکھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھ رہے ہیں، اور کون نہیں دیکھ رہا؟ تو پھر کیا وہ ایسے رہے گا؟ کیا قصور ہو گیا؟ ہم غلامان محمد سے ہم نے کون سا ایسا قصور کر دیا؟ کوئی شکل تو ہو۔ اچھا، حضرت علی سے ملاقات کیا، علی نے فرمایا کہ نہیں، میری ہمت نہیں، میں راستہ نکالتا ہوں، کچھ نہ کچھ بنے گی بات۔ حضرت علی سیدھے حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقط آذانی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کے دل کو دکھایا اس نے میرے دل کو دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 دن ہو گیا، مسجد میں تشریف لاتے ہیں نماز کے وقتوں میں، آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے ہیں، چہرہ غمگین ہوتا ہے، راز کھل نہیں رہا ہے۔ ہم نے دکھ کیا پہنچایا، تکلیف کیا پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تم اس مسئلے کو حل نکالو، فاطمہ جاؤ، ہماری طرف سے معذرت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فاطمہ گئیں، السلام علیکم یا ابو، ابا جان السلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو،
بیٹی کی آواز آپ نے سنی تو آپ سے برداشت نہیں ہو سکا. بیٹی کی آواز, ارے وہی بیٹی یہ تمہارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے, لیکن اللہ کی رحمت کے رسول کی رحمت و شفقت دیکھو بیٹی کے ساتھ. اٹھے, دروازہ کھولا, حضرت فاطمہ نے فرمائے اللہ کے رسول کیا بات ہے, صحابہ پریشان ہیں, رو رو کے سب کا برا حال ہو رہا ہے, زندگیاں سب کی تلخ و سخت ہو گئی ہیں, آپ کیوں ناراض ہیں, کیا تکلیف پہنچی, کس سے دکھ پہنچایا ہے, کچھ تو بتائیے. فرمائے کسی سے دل نہیں دکھا, کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی فاطمہ, میں سب سے خوش ہوں اور ہمیشہ خوش رہا ہوں. پھر وجہ, فرمایا بیٹی کیا بتاؤں, جبریل امین تشریف لے آئے. فرمائے اللہ کے رسول آج اللہ تعالی نے مجھے جہنم کی سیر کرائی اور ہر طبقے کو دکھلایا. سب سے نیچے طبقے میں تو مجھے دکھلایا گیا ہے کہ یہاں پہ منافقین ہوں گے. قرآن میں بھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین ہوں گے. اس کے بعد فلاں ہوں گے, اس کے بعد فلاں ہوں گے, اس کے بعد فلاں ہوں گے. اور جب سب سے اوپر کے درجے کے بتانے کا نمبر آیا تو جبریل امین کی زبان گنگ ہو گئی. آپ نے پوچھا جبریل بولو خاموش کیوں ہو گئے, سب سے اوپر والے جہنم کے درجے میں کون لوگ ہوں گے, اللہ نے کیا بتایا؟ جبریل امین کی ہمت جواب دے رہی ہے. تقاضے بھی فرمائے کہ اللہ کے رسول اس میں آپ کی امت, اس میں آپ کی امت ہوگی. بس میری بیٹی, میں سوچ رہا ہوں میرے سامنے میری امت جہنم میں جائے گی, میں اپنی امت کو جہنم میں جاتا کیسے دیکھنا برداشت کر پاؤں گا. یہ کون ہے, میں کس کی داستان سنا رہا ہوں؟ اِنَّكَ اِن تَقْرَاهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْمَحْشَرِ حِينَ تَرَاهُ ارجو منہ ان یتبسم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ہوتا کوئی نعت خواں جو اس طرح کی کوئی نعت سنا کر کے ہمارے دلوں کو بھر دیتا اور آنکھوں کو چھلکا دیتا تو مزہ آ جاتا. لیکن اس کے لیے درد مند دل چاہیے, جس دل میں اللہ کی محبت ہو, نبی کا عشق, جس کے زندگی کا سکنڈ سکنڈ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم کے مطابق گزرتا ہو. تھوڑے ہی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. فاطمہ نے پوچھا ابا مسکرانے لگا؟ فرمایا ہاں بیٹا, جبریل تشریف لائے, فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا. بیٹی سن لے, میں راضی ہی نہیں ہوگا جب تک کہ میری امت کو جنت میں جانے کا پروانہ صادر نہ کر دے گا. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو اس طرح سے ہمارے اور آپ کے لیے روتا تھا. اپنے کردار کو دیکھو, اپنی زندگی کو دیکھو, اپنے روز و شب کو دیکھو, اپنی نماز کو دیکھو, اپنے معاملات کو دیکھو, اپنی معاشرت کے دیکھو, بیوی بچوں کے حقوق کو دیکھو, اور سب تو یہ ہے کہ ان ہونے والے جلسوں کو دیکھو. کوئی جوڑ اور میل نہیں کھاتا. میرے دوستو,
میرے بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے پروگرامات میں، اپنے لیل و نہار میں ایسے لوگوں کو دخیل بناویں جن کی نگاہیں دور رس اور محبت بھری نگاہیں، جس میں اللہ کا عشق ہو، قرآن کی محبت ہو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیار کا درد ہو، وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل لا دے اور چینج کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔